السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا 9th کلاس میتھس چیپٹر نمبر 8 اینڈ 13 موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز۔ آج کے اس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اب چیپٹر نمبر 13 سے میری جو آپ کو سجیشن ہے کہ اس میں سے ایم سی کیوز کر لو، اس میں سے شارٹ کویسچن ایک آنا ہے، اس کو آپ چاہے اسکپ کر سکتے ہو۔ چیپٹر نمبر 8 امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے لازماً تیار کر لینا کیونکہ اس میں سے 2 شارٹ کویسچنز آنے اور ایم سی کیوز بھی آنی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ایم سی کیوز میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں ان دونوں چیپٹرز کی۔ اب پہلی جو ایم سی کیوز آپ کے پاس ہے جی، ان آ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل دا گریٹر اینگل از آف۔ اب جو ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہوتی ہے تو اس میں سب سے جو بڑا اینگل ہوتا ہے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے نیکسٹ اب آپ کے پاس ہے جی، سم آف ٹو سائڈز آف اے ٹرائی اینگل از گریٹر دین دا۔ اب ایک ٹرائی اینگل کی جو 2 سائڈز ہیں ان دونوں کا سم مطلب دونوں کو جمع کر لو تو وہ گریٹر کس سے ہوگی؟ تھرڈ سائڈ سے۔ مطلب یہ کہ ایک ٹرائی اینگل کی 3 سائڈز ہوتی ہیں تو 2 کو ایڈ کرو تو وہ دونوں کس سے گریٹر ہوں گی؟ تھرڈ سائڈ سے۔ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہ اس سے بڑی ہوں گی۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی، پوائنٹ 2 - 3 لائز ان کوارڈرنٹ۔ اچھا، اب اس طرح کا یہ ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ چیپٹر نمبر 8 میں سے ہے۔ اب آپ کے پاس پوائنٹس گیون ہوتے ہیں تو بتانا ہوتا ہے جی یہ پوائنٹس کن کوارڈرنٹ میں لائی کرتے ہیں۔ تو اب جیسے ہمارے پاس یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ اب آپ کے پاس یہ فرسٹ کوارڈرنٹ ہو گیا، اسی طرح سے یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ ہو گیا، یہ تھرڈ کوارڈرنٹ ہو گیا اور یہ فورتھ ہو گیا۔ اب جو آپ کے پاس یہ ایکس ایکسیز ہے اور یہ وائی ایکسیز، تو اب جو ایکس ایکسیز ہے پہلے کوارڈرنٹ میں پوزیٹیو ہوگا اور چوتھے کوارڈرنٹ میں بھی پوزیٹیو۔ اسی طرح سے جو وائی ہے وہ پہلے کوارڈرنٹ میں پوزیٹیو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوسرے میں پوزیٹیو آ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایکس ایکسیز پہلا کیا ہے؟ پوزیٹیو 2، تو پوزیٹیو 2 اس لائن پر آئے گا۔ اسی طرح سے -3 وائی کی ہے تو وائی کی مائنس نیچے میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لو، یہ اس لائن پر پوائنٹ آ رہا ہے اور یہ والا پوائنٹ اس لائن پر آ رہا ہے۔ تو اب جس پوائنٹ پر یہ دونوں میٹ کریں گے تو وہ فورتھ کوارڈرنٹ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا آنسر آئے گا فورتھ کوارڈرنٹ۔ اگر اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کوارڈرنٹ میں دونوں پوزیٹیو ہوں گے، تھرڈ کوارڈرنٹ میں دونوں مائنس کے ہوں گے۔ جیسے یہ 2 پوائنٹس ہیں، دونوں اگر جمع کے ہوتے تو وہ پہلا کوارڈرنٹ ہوتا، اور اگر دونوں مائنس کے ہوتے تو وہ تھرڈ کوارڈرنٹ میں۔ اسی طرح سے جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے اس میں پہلا مائنس کا ہوگا، دوسرا ہوگا جمع کا، اور چوتھا جو کوارڈرنٹ ہے اس میں پہلا جمع کا اور دوسرا مائنس کا۔ تو اس طرح بھی آپ یاد کر لو، ادروائز میں نے آپ کو کنسیپٹ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اس کو سولو کرنا ہے۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس کویسچن ہے جی، ایف x - 1, y + 1 = 0 0۔ اب یہ 2 پوائنٹس آپ کے پاس ہیں اور یہ بھی 2 پوائنٹس ہیں، انہوں نے ایف کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، دین ایکس وائی از۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھ لو، x - 1 کو ہم نے برابر رکھ دینا ہے پہلے والے 0 کو، یہ پہلا ایلیمنٹ اور ادھر سے یہ پہلا ایلیمنٹ۔ x - 1 = 0۔ اب x کی ویلیو فائنڈ کریں گے، -1 ہے، ایکول کے دوسری جانب جا کر کیا ہو جائے گا؟ +1۔ تو اب x ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 1۔ اسی طرح سے y + 1 = یہ دوسرا ایلیمنٹ 0۔ تو ہم نے y فائنڈ کرنا ہے، یہ +1 دوسری سائڈ پر جا کر کیا ہو جائے گا؟ -1۔ تو اب y کیا آ گیا؟ -1۔ x آیا تھا 1 اور y کیا آیا؟ -1۔ تو اب یہ دیکھ لو 1 اور -1، تو ہمارے پاس جو اے آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ ہے۔ اس طرح سے اس کو ہم نے اٹیمپٹ کر لیا۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے جی، وچ آرڈر پیئر سیٹسفائڈ ایکویشن y = 2x۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ کون سا آرڈر پیئر اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ اب جو پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکس ایکسس کا اور دوسرا ہوتا ہے وائی ایکسس کا۔ اب اس کو اگر چیک کریں تو ایکس کی جگہ پر 1 پٹ کرو تو 2 × 1 1۔ اب وائی کی جگہ پر 0 تو 1 = 0۔ یہ تو کریکٹ نہیں ہے، فالس ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اب دوسرا چیک کرنا ہے، ایکس کی جگہ پر 1 پٹ کرتے ہیں، 2 1 2 آ گیا۔ اب وائی کی جگہ پر 2، تو 2 = 2، تو یہ ہمارے پاس ٹرو آ رہا ہے، تو یہ آپشن صحیح ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ دوسرے بھی چیک کر لینے آپ نے، وہ ہوں گے ہی فالس۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی، پوائنٹ -3 - 8 لائز ان دا۔
اب یہ آپ نے خود بتا دینا ہے کہ -3 اور -8 کس کوارٹرنٹ میں لائز کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے میں ہوں گے دونوں جمع کے، تیسرے میں ہوں گے دونوں مائنس کے۔ تو یہ دیکھ لو، یہ بھی مائنس کا پوائنٹ اور یہ بھی مائنس کا پوائنٹ، تو یہ تھرڈ کوارٹرنٹ میں لائی کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح یاد نہیں رہتا تو اب دیکھ لو -3 ایکس ایکسس پر مائنس اس پوائنٹ پر لائن پر آ رہا ہے اور وائی ایکسس پر مائنس اس لائن پر آ رہا ہے۔ اب یہ پوائنٹس اس طرح چلتے جائیں گے اور یہ والے اس طرح، تو جس پوائنٹ پر میٹ کریں گے تو وہ تھرڈ کوارٹرنٹ ہے، تو اس لیے یہ تھرڈ کوارٹرنٹ میں لائی کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ان دونوں چیپٹرز میں سے موسٹ امپورٹنٹ MCQs تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے اور میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا بھی دیا۔ اب اسی طرح سے سبجیکٹیو پارٹ دیکھ لو، یہ بھی آپ نے سارے کے سارے تیار کر لینے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہی ہیں۔ اب پہلی آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے جی، واٹ از کارٹیشین پلین۔ اس کی ڈیفینیشن آپ نے امپورٹنٹ ہے، یہ یاد کر لینی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ڈرا گراف آف، آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے، یہ جو آپ کے پاس لائن دی ہوئی ہے اس کا، تو اس پر آپ نے ٹیبل بنا کر گراف ڈرا کرنا ہے، بہت ایزی ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ بھی آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے x = -3 پر۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی از دا لائن 2x - 2y = 0 پیرالل ٹو x ایکسس اور y ایکسس۔ تو اس کا سب سے پہلے آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ وہ پیرالل کس کے ہے، ایکس ایکسس کے یا وائی ایکسس کے۔ تو جو ہوگا وہ آپ نے اینڈ میں آپ کا اس کا آنسر دینا ہوگا۔ نیکسٹ اسی طرح سے اب پانچواں جو سوال ہے، کہتے ہیں فائنڈ دا ویلیو آف m اینڈ c بائی ایکسپریس، ایکویشن دی ہوئی ہے اور ایکویشن یہ والی۔ اب اس ایکویشن اور اس ایکویشن دونوں کو سولو کر کے کمپیئر کرنا ہے اور اس میں سے m اور c کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ اسی طرح سے چھٹا ہے جی ڈیفائن ایبسیسا اینڈ آرڈینیٹ، ان دونوں کی ڈیفینیشنز آپ نے یاد کرنی ہے۔ ڈیفائن اوریجن، اوریجن کیا ہوتا ہے، ڈرا گراف آف، اب اس کا بھی آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ آپ کے پاس جو لاسٹ شارٹ کوسچن ہے، ویریفائی ویدر دا پوائنٹس لائز آن دا لائن اور ناٹ۔ تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ جو آپ کے پاس پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس لائن پر لائی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکس کا اور دوسرا ہوتا ہے وائی کا۔ تو ایکس کی جگہ پر 2 پٹ کر دینا ہے اور وائی کی جگہ پر 3 پٹ کر دینا ہے، سولو کرنا ہے۔ اگر اس پورے کا آنسر 0 آ جائے تو یہ جو پوائنٹس ہیں اس لائن پر لائی کریں گے، اگر 0 نہیں آتا تو وہ نہیں لائی کریں گے۔ اب نیکسٹ اسی طرح سے یہ 12ویں چیپٹر میں سے ہم نے ٹیسٹ میں تھیورم شامل کیا، تو یہ تھیورم بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اوورآل 12ویں چیپٹر میں 6 تھیورم ہیں، تو 6 کے 6 آپ نے یاد کرنے ہیں، تیار کرنے ہیں۔ 8 نمبر کا ایک ہے کمپلسری کویشچن ہوتا ہے اور 6 میں سے ایک لازماً آنا ہے۔ تو اسی طرح سے نیکسٹ آپ کے پاس کویشچنز ہیں یہ چیپٹر نمبر 4 میں سے، تو یہ لانگ کویشچن میں دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ پریپیئر کر لو، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے میں نے ایکسپلین کر دیا، آپ کو سمجھا دیا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان تمام کویسچنز کو پریپیئر کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ میتھ ایسا واحد سبجیکٹ ہے کہ جس کی پریکٹس کریں گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، پریکٹس کے علاوہ اس کو رٹا نہیں لگایا جا سکتا، بھول جائیں گے آپ، کیونکہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی بہت بھی چینج ہو گئی تو آپ کو سوال نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو اسٹیٹمنٹ کسی بھی ٹائپ کی آ جائے تو آپ سولو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جتنے MCQs دیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ شارٹ دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے لازماً تیار کر لینے ہیں۔ انہی میں سے ہی انشاءاللہ بورڈ ایگزامز میں کویسچنز پوچھے جائیں گے۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کلاس فیلوز دوستوں تک یہ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور بورڈ میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔